آج کچھ لوگ قربانی والے عمل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ اس اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر بھی۔ کتابوں سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعت نازل فرمائی سارے احکامات کے ہم پابند ہیں۔ ورسلہ، ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو جب ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جس عمل کو تمام رسولوں، تمام انبیاء کرام نے کیا، تو اس عمل کا انکار کر کے کوئی شخص کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا حکم دیا۔ ہر امت کے لیے ہم نے یہ حکم جاری کیا کہ وہ اپنے جانور پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں۔ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہمیں آپ کو حکم دیا، ہم نے یہ حکم جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ دیکھو، ایک بادشاہ ہو، وہ ہمیں ہر وقت ہر چیز مہیا کرے، اور وہ کسی وقت اگر کہہ دے کہ تو اپنی مالیت میں سے، اپنے پیسے میں سے، اپنی جائیداد میں سے تھوڑا سا مال میرے نام پہ میرے لیے خرچ کر دے، تو یہ بڑا سستا سودا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، وہ بادشاہ ہماری آمدن روک دے، وہ بادشاہ ہمارا پیسہ روک دے، ہماری تجارت روک دے، ہمارا کاروبار روک دے، آمدن رک جائے، تو وہ انتہائی بدترین سودا ہے۔ کیوں؟ سمجھدار انسان وہی ہے جو تھوڑی سی انویسٹ کر کے زیادہ پرافٹ کماتا ہے۔ سمجھدار انسان کی کوشش ہوتی ہے میری انویسٹ کم سے کم ہو اور پرافٹ زیادہ سے زیادہ آئے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر ساری نعمتیں دیں۔ اللہ نے ہمیں ہمارے جو جسم کے ساتھ جڑی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے علاوہ اللہ نے ہمیں فروٹ دیے، اللہ نے ہمیں سبزیاں دی، اللہ تعالیٰ نے گوشت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، اللہ نے تجارت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں، ہماری سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ میں رزق دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہم سے انتہائی غریب ہیں، ہم سے شدید غریب ہیں، ہم اگر ان کو دیکھیں تو اپنے آپ کو ہم بادشاہ سمجھیں گے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہماری اپنی ایک بڑی حیثیت ہے، ہم بہت بڑے سردار بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ تن پہ ڈالنے کے لباس ہے، نہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے روٹی ہے۔ اتنے غریب لوگ بھی دنیا میں آج موجود ہیں۔ تو پھر جب اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، تو اللہ کا حکم جو ہے وہ صاحب استطاعت کے لیے ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کا حکم دیا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کو بھی مسلمان ایمان کی دولت مل گئی اس کو قربانی کرنا لازمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس کو اللہ نے حکم دیا۔ اللہ بادشاہ ہے، اگر اللہ چاہتے تو اللہ پوری امت کو حکم دے دیتے۔ کیوں؟ اللہ چاہتے تو پوری امت کو اس عمل کا حکم دے دیتے، کیونکہ اس میں پوری امت کا فائدہ ہے۔ گوشت کس نے کھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اگلی آیت میں، اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں فرما رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارے جانور کا خون اللہ کی طرف جاتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ نے یہ قربانی کا حکم اس لیے دیا کہ اللہ تمہارے اندر تقوی دیکھ لے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے اللہ نے قربانی کا حکم دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اوپر قربانی کا حکم جاری نہیں کیا، ہمیں تو بلکہ میں یوں کہوں
اس امت کو اللہ تعالی نے 14 سال اس قربانی والے عمل کی چھوٹ دی. وہ چھوٹ کس طرح؟ اللہ تعالی نے قربانی کا حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل فرمایا. ہجرت کے دوسرے سال. اور شریعت، اسلام، نبوت، قرآن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مل گیا. مدینہ طیبہ میں 52 سال کی عمر میں، مدینہ طیبہ میں 54 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے دوسرے سال قربانی کا حکم نازل ہوا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ عید الاضحیٰ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ قربانی بھی کریں گے، جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کریں گے. اس امت کو تو اللہ نے 14 سال چھوٹ بھی دی ہے. اور باقی جتنی بھی امتیں گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر آج تک ہر امت کے ساتھ قربانی والا عمل تھا. اس عمل کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوا. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو قربانی والا واقعہ ہے، انہوں نے جو نظر مانی تھی، جو منت مانی تھی، انہوں نے جو اللہ کے نام پر نیاز دی تھی، آپ اس واقعہ کو تلاوت کر کے صحیح سے لوگوں کو بیان کریں. بالحق، آپ صحیح بیان کریں. اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی کی تھی. فتقبل من احدہما، اللہ تعالی نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا. ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا. ہوا اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل. شریعت کا اس وقت دستور تھا جو آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، ان کی جو ملت اور امت کے اندر دستور چلتا تھا، ابتدا تھی انسانیت کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر یہ دستور جاری کیا، ایک ماں کے بطن سے ایک بھائی پیدا ہو اور ایک بہن پیدا ہو، اور دوسرے کے بطن سے اگر ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہو تو وہ آپس میں شادی کر سکتے تھے. اب جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بچی، وہ اس بچی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے پسند ہی نہیں کیا، اس کو اچھی نہ لگی. اب جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ تھی خوبصورت، حابیل چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو دستور تھا اس کو کیسے توڑ سکتے تھے؟ اس نے سوچا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہی نکاح کر لوں گا، چلو میرا کام ہو جائے گا. تو حابیل نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، شادی کرنی چاہی، اس کی شادی شریعت کے مطابق قابیل کے ساتھ ہوتی تھی. دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، بات آدم علیہ السلام کے پاس آئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو، اللہ کے نام پر کچھ مال خرچ کرو، لاؤ اللہ کے نام پر کچھ نیاز دو. ایک نے اللہ کے نام پر غلہ، گندم وغیرہ کافی مال جمع کر کے دیا، اور دوسرے نے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا. تو جس نے جانور ذبح کیا تھا اس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا. قبولیت کا اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ جس کا مال قبول ہو جاتا، آسمان سے بجلی آگ آتی، اس کے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی. وہ مال اپنے حصے کا نکال کر کھلے میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے بجلی آتی، اس کے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی. تو اللہ نے اس امت پر کتنا کرم کیا ہے کہ امت کے امیر لوگ غریبوں کو گوشت دے رہے ہیں، ادھر ہی امت کے اندر ہی مال تقسیم ہو رہا ہے، اور اللہ کے ہاں قبولیت ہو رہی ہے. کتنا آسان. تو جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی، اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو وہ واقعہ اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. اذ قربا قربانا، دونوں نے اللہ کے نام پر قربانی کی، مال خرچ کیا. فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کا مال قبول ہو گیا. ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین. وہ کہنے لگا تو مجھے کیوں قتل کر دے، آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ یہ جو قبولیت ہے یہ تو متقیوں میں سے ہے، یہ تو متقین لوگوں کی نشانی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا. اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، انہوں نے چاہا کہ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کا ہمیں حکم دیا یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، صرف اس امت کے لیے نہیں ہے. کوئی بندہ یہ سوچے او جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دی ہے. روزوں کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جیسے لوگوں کو برفرض تھے. اور قربانی کے موقع پر بھی اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اپنے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. مال کہاں سے لائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اسی مال میں سے دینا ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے. یہ اللہ پر احسان نہیں ہے، ہمارا اللہ پر قربانی کر کے کوئی احسان ہے نہیں ہے. کیوں؟ جو اللہ نے ہمیں دی نعمت، اس نعمت میں سے تھوڑا سا حصہ، ایک بندے کے پاس اگر نصاب کے مطابق مال ہے تو اسی پر قربانی. اگر اس کے پاس نصاب کے مطابق مال نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اگر اس کے پاس قربانی کے 3 ایام کے اندر اتنی مالیت ضرورت سے زائد بن گئی، اب اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. ہر بندے کے لیے نہیں ہے. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، جو ہم نے رزق دیا، جو اللہ نے رزق دیا اسی میں سے خرچ کرنا ہے. اگر تم نہیں خرچ کرو گے تو پھر اللہ رزق نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اپنے چوپاؤں میں سے جو تمہارے پاس جانور ہیں. قربانی والے عمل کے اندر کتنی برکت ہے، قربانی والے عمل سے امت کا کتنا فائدہ ہے. آپ بتائیں، لوگ آج کہتے ہیں قربانی والے عمل کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ جاتا دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہو جی فلاں آدمی کتوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے؟ کبھی دیکھا جی؟ جی اچھا، کتوں کے ریوڑ کو آپ نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ دیکھا، اور بکریوں کا ریوڑ؟ کتوں کے ریوڑ کی منڈیاں لگتی ہیں، بتاؤ. اچھا نہیں. اور بکری، اس کے بتاؤ، بھیڑ، دمبا، اس کے ریوڑ ہوتے ہیں نا. منڈیوں میں بھی اس کا ہجوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. بکری کتنے بچے پیدا کرتی ہے؟ 1 یا 2؟ 1 2 اللہ قلیل. 10 سال میں کبھی کسی نے سنا ہو ایک بکری نے 3 بچے پیدا کر دیے؟ ایسے ہی ہے. اور کتی کتنے بچے پیدا کرتی ہیں؟ 8 10 9. تو زیادہ بچے کون پیدا کر رہا ہے؟ جنس دیکھیں اور اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نظام میں برکت دیکھیں. ایک جانور سے زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ایک جانور سے بچے کم پیدا ہو رہے ہیں. اس کے باوجود زیادہ تعداد میں وہ جانور ملتا ہے جو حلال ہے، جو اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے. اور جو جانور حرام ہے اس کے بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کی نسل نہیں ہے، اس کے ریوڑ نہیں ہے، اس کی منڈیاں نہیں ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے نام پر قربان نہیں ہوتا. تو جو اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح برکتیں عطا فرماتے ہیں
یہ ہے آسان طریقے سے برکت سمجھنا کہ جو چیز اللہ کے نام پر ذبح ہوتی ہے، حلال جانور، اس کے ریوڑ بھی ہیں، اس کی منڈیاں بھی لگ رہی ہیں، اور جو حرام جانور ہے اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہو رہا، اس کی منڈیاں بھی نہیں ہے، ریوڑ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے جو قربانی کا حکم دیا اس کے اندر برکت بھی ہے۔ سال بعد کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ اب تو مسلمانوں کا دیکھا جائے پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، حلال جانور، اور جو حرام جانور ہیں وہ تو نہیں ہوتے کروڑوں کی تعداد میں، وہ تو کوئی بے ایمان ہو لاہور میں بیٹھا تو وہ کر لے ذبح، الگ بات ہے، لیکن کبھی ایسے ہوا نہیں کہ عام روٹین میں لوگ اس کو ذبح کرتے ہوں۔ تو حرام مال کے اندر برکت نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سود سے پیسہ آئے گا، اور یہ اگر سود ختم کر دے معیشت ڈوب جائے گی۔ معیشت تب ڈوبے گی لمن حارب اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرو گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کیا ہے؟ سود۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرما رہے ہم نے تجارت کو حلال کرے، سود کو حرام قرار دی ہے، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تجارت کو حرام بنا دی ہے۔ ہر تجارت کے اندر بے ایمانی، ہر تجارت میں دو نمبری، ہر تجارت میں دھوکہ، ہر تجارت میں فراڈ لگا کر اس کو حرام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام قرار دی ہے، اور سود لینے دینے میں بڑے فخر سے کہتے ہیں اتنا پرافٹ آ گیا، اتنا ڈیو مل گیا، نام تبدیل کر لیے، کبھی اسٹیٹ لائف، کبھی انشورنس، کبھی زندگی کی گارنٹی، اور کبھی ڈیو، اور اس طرح کے عجیب و غریب نام بدل کے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ سارے نام سود کے ہی ہیں۔ حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ قربانی والا عمل اللہ کی برکت حاصل کرنے کا آسان موقع ہے، اس لیے آپ سب بھرپور کوشش کریں کہ ہم نے اس سال انشاءاللہ پوری کوشش کر کے اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے قربانی ادا کرنی ہے۔ مجھے الحمدللہ ابھی کاروبار میں اترے ہوئے تو 5-7 سال ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، مجھے کم از کم 12 سے 13 سال ہو گئے جب میں پڑھتا تھا خرچی جوڑ کے قربانی کرتا تھا۔ ایک شوق تھا، جذبہ، اور کبھی کبھی خرچی میں اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں، کبھی کبھی پیسے کم پڑ جانے نا تو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ضد لگاڑی، مجھے 1000-2002 میں کوئی سستی سی بھیڑ یا سستی سی پٹھ دیکھ کے لے آؤں گا، وہ سستی مل جاتی نا انتظار صاحب۔ تو مجھے 12-13 سال آپ خود دیکھ لیں کہ 12-13 سال 15 سال کی عمر میں نے قربانی کرنی شروع کر دی، شوق تھا۔ گوشت کی لالچ نہ رکھیں، گوشت کی لالچ ہوتی بھی کسی کو نہیں ہے، ہر ایک کا ذوق ہوتا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا نہیں بھی گنجائش، تب بھی اگر آپ جانور خرید لیں گے آپ کو پورا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، آپ پوری زندگی ہمیشہ قربانی ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب